آسام کے یہ جو مکھ منتری صاحب ہے جناب ہیمنت بسوا شرما، یہ بہت زیادہ اپنی زبان کو کھول رہے ہیں اور حد سے زیادہ مطلب اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور بی جے پی کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی بکے جا رہے ہیں، کچھ بھی کہے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں مسلمان کو پریشان کرنا میرا کام ہے، یعنی ان کا کام ہے، وہ اس کام کو کریں گے اور اسی کام کے ذریعے ان کو آکسیجن مل رہا ہے، اسی کام کے ذریعے ان کی پارٹی کو آکسیجن مل رہا ہے۔ صاف کہا انہوں نے، میاں مسلمان کو پریشان کرنا میرا کام ہے، وہ اس کام کو کریں گے۔ اچھا، یہیں پر اگر وہ رک جاتے تو تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی۔ وہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ مسلمانوں کا ووٹ ہم کاٹ دیں گے۔ 5 لاکھ آسام میں جو مسلمان ان کو مشکوک نظر آئیں گے تو ان کی تحقیق کیے بغیر ان کے ووٹ کو کاٹ دیا جائے گا۔ وہ اس کو ووٹ جہاد کہتے ہیں، وہ زمین خریدنے کو لینڈ جہاد کہتے ہیں۔ ارے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر جو فلڈ آتا ہے، باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے آ رہا ہے، فلڈ جہاد بولتے ہیں اس کو۔ عجیب و غریب انسان ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رکشے پر جو چلتے ہیں، تو چونکہ یہ ٹوٹو چلانے والے اور آٹو چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً غریب ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، تو اگر ان کا کرایہ 5 روپے ہوتا ہے تو ان کو 4 روپے دو تاکہ یہ پریشان ہو جائے اور یہاں سے بھاگ جائیں۔ بتائیے، یعنی اس نیچ کی انتہا، اور یہ آپ کی سوچ ہے، اور آپ ایک صوبے کے مکھ منتری ہیں اور آپ کو بی جے پی نے وہاں پر مکھ منتری بنائے رکھا ہے چونکہ آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور انہی بیانات کی وجہ سے آپ وہاں کے مکھ منتری بنے ہوئے ہیں۔ ابھی اصل میں الیکشن ہوا چاہتا ہے، مارچ میں الیکشن ہونے والا ہے وہاں پر، تو الیکشن سے پہلے فضا سازی کے لیے، راستے ہموار کرنے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں ایک نوجوان بچہ اور ایک بوڑھا مسلمان دکھا رہا ہے اور اس میں وہ گن چلا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، یعنی بالکل قریب سے ان کو اس پر گن تانے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کو مار دینا ہے۔ ایتھنک کلیننگ کہا جاتا ہے اس کو، کہ بس مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، ان کی نسل کشی کر دینی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ آسام کے ہندوؤں کو گن دینے کی اجازت ملنی چاہیے، ان کو بالکل گن دے دینا چاہیے تاکہ وہ آسام میں پائے جانے والے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اس طرح کے نظریے کا انسان، اس طرح کی سوچ کا انسان آسام کا مکھ منتری بنا ہوا ہے، اس طرح کے خطرناک بیانات وہ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی سپریم کورٹ میں عرضی دائر کیا ہے، دیگر اور جو ایکٹیوسٹ ہے، انٹلیکچوئلس ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 43 ایکٹیوسٹ نے جا کر کے گوہاٹی کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان کے پاس جا کر کے میمورنڈم پیش کیا ہے۔ دیگر اور 83 انٹلیکچوئلس نے، اسکالر نے اور ایکٹیوسٹ نے اس بات کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ کام تو یہاں پر کانگریس کو کرنا ہوگا، کام تو یہاں پر دیگر اور سیکولر پارٹیاں جو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں اور مسلم ووٹ کے لیے وہ بھوکے ہیں، ان کو کرنا ہوگا۔ اویسی صاحب کے بیان سے کام نہیں چلنے والا ہے، جمعیت علماء ہند کے بیان سے یا ان کی عرضی دائر کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کام اگر ہوگا تو وہ کانگریس کے ذریعے ہوگا۔ کانگریس کو کیا کرنا ہوگا؟ کانگریس تو بولنے سے ڈرتی ہے، دیگر سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کے سلسلے میں بولنے سے ڈرتی ہے۔ ایسے تھوڑے چلے گا، آپ بولیں گے بھی نہیں، آپ مسائل کو اٹھائیں گے بھی نہیں، مسلمانوں کو تحفظ دینے کا یقین دلائیں گے بھی نہیں، اور آپ پھر یہ سوچیں گے کہ ہم کو ووٹ دے دیں مسلمان، اس لیے کھسک گئے ہیں۔ کانگریس کے پاس بہت سارے راستے ہیں، جس کو بھائی اب راہل گاندھی کو ڈر لگتا ہے، اکھلیش یادو کو ڈر لگتا ہے، تیجسوی یادو کو ڈر لگتا ہے کہ وہ بولیں گے تو ان کا ووٹ، ہندو ووٹ کھسک جائے گا، تو پھر مت بولیے۔ لیکن آپ کے پاس اور بھی طریقے ہیں، کیا وہ بھی ہم آ کر کے آپ کو بتائیں؟ ارے آپ وکلا کی ٹیم بنائیے، وکیلوں کو میدان میں اتاریے، آپ کی پارٹی میں بہت سارے وکلا ہیں۔ آپ ایکٹیوسٹ کی ٹیم بنائیے، ان کو میدان میں اتاریے۔ آپ تاجروں کی ٹیم بنائیے، ان کو میدان میں اتاریے۔ آپ دیگر اور افراد کی ٹیم بنائیے، ان کو میدان میں اتاریے، ان کے ذریعے تحفظ دلوائیے اگر آپ کو ووٹ چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سیکولر پارٹیوں کی واپس حکومت اس ملک میں آ جائے اور ہم مقابلہ کریں گے ان فرقہ پرست پارٹیوں سے، ان تشدد پسند پارٹیوں سے، اور ملک کی جمہوریت کو بچائیں گے، جمہوریت کو بچانے کے لیے قانون کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر کے خوب کودتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ ارے اتنا زیادہ کودنے اور اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کے 10% ہندوؤں کو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کھڑا کر دیجیے کہ جاؤ مسلمانوں کے لیے بولو، مسلمانوں کے لیے پروگرامز کرو، مسلمانوں کے لیے ریلی کرو، مسلمانوں کو جہاں کہیں مارا جائے، پیٹا جائے، ان کی لنچنگ کیا جائے، ان کو دبایا جائے، ان کی زمینوں کو ہڑپا جائے، ان کے لیے برا بھلا کہا جائے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، احتجاج کرو۔ یہ کام کرنا ہوگا، جب جا کر کے تم اس ملک میں جمہوریت کو بچا پاؤ گے۔ اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم بیان جاری کریں گے، نہ ہم کچھ کہیں گے اور ہم جمہوریت کو بھی بچا لیں گے، دیکھیے اس ملک میں جمہوریت بچی ہوئی ہے مسلمانوں کی وجہ سے۔ مسلمان چاہیں گے تو جمہوریت بچے گی۔ مسلمان قربانی دینے والی قوم ہے، ان کو کچھ لوگ دباؤ گے،
نوچو گے، ان کو ہر طرح سے پریشان کرو گے، یہ ختم ہونے والی قوم نہیں ہے، نہ یہ ختم ہوگی۔ یہ جو دباؤ گے تو یہ ابھرنے لگے گی۔ یہ تو غافل ہے ابھی، اور ان کی غفلت کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا ہوا ہے، تو اس غفلت کے بعد جب یہ جگے گا تو یہ تھوڑا سا نکل جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سب ہوتے رہتا ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ ازل سے تا امروز ستیزہ کار ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ٹینشن والی بات نہیں ہے، اور نہ یہاں سے مسلمان ختم ہونے والا، نہ آسام سے ختم ہونے والے۔ لیکن سیکولر پارٹیاں اگر تم کو اپنی سیاست بچانی ہے تو مسلمانوں کے سلسلے میں کچھ نیا پلان کرو۔ بیان دینے سے خالی کام نہیں، بیان دینے سے تو ڈرتے ہو، تو بیان دینے سے خالی کام نہیں چلے گا۔ ہندوؤں کو بولو جا کر کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ہیمنت بسوا شرما کو بھی جا کر کے پکڑیں، ان کے خلاف تمام لور کورٹ سے لے کر اپر کورٹ تک ہر جگہ کیس دائر کیجیے، تمام تھانوں میں جا کر کے کیس دائر کیجیے، کچھ احتجاجات کروائیے، پھر دیکھیے ہیمنت بسوا شرما کی کیسا منہ بند ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ساتھ میں مت لیجیے، آپ کیجیے، لیکن آپ ایسا کرنے سے ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے دل میں بھی پاپ ہے، اس وجہ سے آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جمہوریت کو نہیں بچا سکتے اور آپ کی بھی حکومتیں کھسک جائیں گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔